نماز پڑھ رہے ہیں بیت اللہ میں، مسجد میں آپ آ کر یہ محسوس کرتے ہیں کہ مسجد میں مجھے کوئی نہیں کہے گا، اور یہ بھی آپ محسوس کرتے ہیں مسجد میں آ گیا ہوں اب میں محفوظ ہوں، اب میں کیا ہوں؟ محفوظ ہوں، اور کوئی اپنے گھر سے مجھے نکال سکتا ہے، مسجد سے کیا خیال ہے؟ مسجد سے نہیں نکال سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں، بیت اللہ میں، جو اللہ کا سب سے بڑا گھر ہے، جہاں مکھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، حضور سجدے میں، اللہ کی عبادت میں کیا ہوتا ہے؟ اونٹ کی اوجڑی لا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر رکھ دی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ ہوا ہے کبھی ایسا؟ ہمارا کوئی ایسا دشمن ہو جس نے ہمارے ساتھ یہاں تک نوبت آئی ہو کہ مسجد میں ہمارے پیچھے آیا ہو؟ نہیں۔ تو میں نے کہا تھا جتنی بڑی اللہ کے لیے کوئی قربانی دے گا اللہ اس کو اتنی عزت دے گا، اللہ اس کو اتنی عزت عطا کرے گا۔ چوتھی بات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کیسے نکلے ہیں؟ رات کو چھپ کر نکلے ہیں۔ کیسے نکلے ہیں بھائی؟ چھپ کر۔ آپ میں سے کسی کو یہ نوبت تو نہیں آئی کہ گاؤں والوں نے نکال دیا ہو اور وہ اس قدر ڈرا ہوا ہو کہ وہ رات کو چھپ کر نکلا ہو؟ گو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی نصرت پر پورا یقین تھا، لیکن ظاہری اسباب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے ہیں، اور عالم کیا ہے کہ دروازے پر 100 ننگی تلواریں لے کر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اسی مکہ کے رہنے والے ہیں۔ تو آپ کو کیا آرڈر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ نکلیے اور یاسین پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ پڑھتے ہوئے نکلیے اور مٹھی یوں پھینک دیجئے، اللہ سب کی آنکھوں کو کیا کر دے گا؟ اندھا کر دے گا۔ آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکے گا، سب کچھ دیکھیں گے لیکن آپ کو نہیں دیکھیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں نکلے۔ جب آپ نکل گئے، صبح کو مکے میں کیا اعلان ہوا ہے؟ مکے میں صبح اعلان ہوا ہے جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے گا زندہ، اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ بہت بڑا انعام تھا۔ اور جو شخص دونوں کو لائے، یعنی ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اس کو 200 انعام دیے، 200 اونٹ دیے جائیں گے انعام۔ کیسے نکلے؟ اچھا عجیب بات ہے، راستے میں یہ واقعہ پیش آ گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہیں، ابھی مدینہ منورہ نہیں پہنچے، مدینہ منورہ ابھی نہیں پہنچے۔ اعلان ہوا تو ایک شخص گھوڑا لے کر اس لالچ کے اندر کہ میں کیا کروں گا، میں ان کو پکڑ لوں گا، کھوجی بھی تھا وہ۔ عرب جو تھے نا، عربوں کے اندر کھوج کا بہت بڑا رواج تھا، اور آپ نے تو کبھی اتنے بڑے کھوجی سنے ہی نہیں جتنے بڑے عربوں میں تھے۔ آپ کا کھرا اگر سڑک پر چڑھ جائے تو ملتا ہے؟ کھوجی کہتا جی وہ نہیں پتا، اب کوئی پتہ نہیں لگ رہا کدھر گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ غار ثور میں، غار ثور میں۔ کھرا لگانے والے پہنچ گئے تھے پیچھے، اور تھا کیسا؟ ساری پہاڑی ہے، آپ اندازہ کریں وہ
کھوج لگا کر اسی غار پر پہنچے ہیں جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، وہیں پہنچے ہیں۔ اور یہ تو اللہ کی قدرت تھی، آنکھوں پر پردے تو وہ ڈالتا ہے نا، اور جب چاہے تو دل پر پردہ بھی ڈال دیتا ہے۔ تو کیا ہوا، جب وہ پہنچے ہیں غار کے دھانے پر بالکل ہی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ دروازے پر آ گئے ہیں۔ کہاں ہے؟ دروازے پر۔ اور ابو جہل اینڈ کمپنی بھی ساتھ تھی۔ تو کہتا ہے کہ ایک نے ان میں سے کہا کہ نہیں اس غار میں نہیں ہے، اللہ اکبر، اس غار میں نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ کہتا اس کے تو دروازے پر جالے لگے ہوئے ہیں، اگر وہ داخل ہوئے ہوتے تو یہاں دروازے پر جالے نظر نہ آتے۔ اور یہ دیکھو، یہ کبوتری کا گھونسلہ بھی ہے یہاں پہ، تو یہ سب علامتیں بتا رہی ہیں کہ وہ یہاں نہیں آئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان میں سے ایک شخص غار کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے لگ گیا، اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اور میں نے حضور کو کہا حضور وہ آ گئے، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ کیسا پردہ ڈال دیا۔ اب غار پر آ کر واپس چلے گئے۔ اب اندازہ کریں، آدمی ہوتا ہے نا کہتا ہے یار آ تو گئے ہی ہیں، چلو دیکھنے میں کیا حرج ہے، لیکن اللہ نے دروازے سے ہی واپس کر دیا ان کو، دروازے سے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیسے نکلے؟ میں نے کہا چھپ کر، اور مدینہ منورہ میں استقبال ہو رہے ہیں، مدینہ منورہ میں حضور کے استقبال ہو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب یہ وقت، یہ کیسا تھا یہ زمانہ سارا کہ اس میں حضور نے اپنی عزت کی قربانی دی ہے۔ اس سارے زمانے میں اپنی عزت اللہ کی رضا کے لیے داؤ پر لگا دی۔ اللہ فرماتا حضور بس آپ نے قربانی دے دی، ہم نے قبول کر لی، اب آپ کی عزتوں کے دن شروع ہو گئے۔ اب اللہ آپ کو کیا دے گا؟ عزتیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ایسی عزت شروع ہوئی، ایسی عزت شروع ہوئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے مکہ پر دھاوا بول دیا۔ وہی مکہ جہاں سے رات کو چھپ کر نکل رہے ہیں، اسی مکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 آدمیوں کے ساتھ، کتنے؟ 10,000۔ کسی شخص کے ساتھ چلتے ہوئے 10 آدمی بھی ہونا معنی رکھتا ہے، معنی رکھتا ہے۔ لوگ بیچارے، یہ جتنے سرکاری لوگ ہوتے ہیں کرائے پر بیچارے آدمی رکھتے ہیں ساتھ، کہ ہم کہیں جائیں تو لوگ کہیں یار بندہ ہی کو نہیں ہے دینا، تو کرائے پر آدمی رکھتے ہیں، ان کو گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوا کر دیتے ہیں، گاڑیاں دیتے ہیں ان کو۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب آ رہے ہیں، کتنے آدمی؟ 10,000 آدمی ہیں، اور چاروں طرف سے حضور کے لشکر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ توجہ کرنی۔ اب وہ جو سرداران تھے نا جتنے مکہ کے، سمیت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے، یہ سارے جو بڑے بڑے سردار تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ایک منٹ بھی یہاں ہمیں نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نہ ان کا نام، نہ اسلام، کچھ بھی نہیں چاہیے، مکہ ہمیں صاف چاہیے، وہ لوگ کھڑے ہیں، اور حضور کے شاندار لشکر جو مکہ میں داخل ہو رہے ہیں نا، ان کو بڑی عاجزی سے منہ لٹکا کر دیکھ رہے ہیں۔ ہمت نہیں ہے کہ یار ایک پردیسی لوگ
اب تو وہ پردیسی تھے، وہ لوگ مکہ میں آ رہے ہیں، ان کو پوچھ نہیں سکتے بھائی کیوں داخل ہوئے، کیوں آ رہے ہو، کس لیے آئے ہو؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ سارے کے سارے بھاگ کر پھر بیت اللہ میں داخل ہو گئے۔ کہاں داخل ہو گئے؟ توجہ کرنی، کیوں؟ کہ بیت اللہ میں تو نہیں مارے گا ہمیں، بیت اللہ میں تو کچھ نہیں نہ کہے گا۔ سارے کے سارے بیت اللہ میں داخل ہو گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لائے، آپ نے مہاٹ پکڑی اس کی، دروازے کی، حدیث میں آتا ہے ایسے مہاٹ پکڑ کر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر شاندار خطبہ دیا، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اندازہ کریں خدا کی قسم کیسی عزت اللہ نے دی، کیسی شاندار عزت ہے کہ جو کل نکالنے والے تھے آج ایسے بیٹھے ہوئے، اور اللہ نے ایسی ہیبت طاری کی کہ پورے مکے میں سے کسی نے تلوار نہیں اٹھائی کہ تلوار اٹھا لیں دکھائیں ہم لڑیں گے، نہیں، گردنوں کو اللہ نے کیا کر دیا، جو جن کی گردنوں میں سریا تھا اللہ نے وہ توڑ دیا۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، بڑا زبردست خطبہ ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے سارے لشکروں کو منتشر کر دیا، ساری شیطانی ٹولیوں کو کیا کر دیا ہے، توڑ دیا ہے، سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور پھر ارشاد فرمایا لیکن آج میں وہی کہوں گا، اللہ اکبر، آج میں وہی الفاظ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے، یوسف علیہ السلام نے جو اپنے بھائیوں سے کہے تھے، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہیں کھلی چھٹی ہے، کھلی معافی ہے، کوئی تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تمہیں کیا کر دیا ہے، معاف کر دیا، چلے جاؤ۔ کیسی عزت دی اللہ نے۔ مکہ فتح ہوا، پھر مکے میں کس کا آرڈر چلتا تھا؟ پھر وہی لوگ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوستے تھے۔ قرآن کیا کہتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح کا دن آ گیا ہے، اللہ کی نصرت کا دن آ گیا ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج آپ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیسے؟ فوج در فوج آپ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ توجہ، اللہ اکبر۔ جب کسی کو عزت ملتی ہے نا، عزت، اس کا سر ٹھن جاتا ہے، پھر کیا اکڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایسی عزت دی ہے، ایسی عزت، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سر جھکائے رکھیے، اللہ کی تسبیح کیجئے اور اس کے سامنے استغفار کیجئے۔ اللہ اکبر، کیا کیجئے؟ استغفار۔ تو جس نے، یاد رکھیے، جو اپنی عزت کی قربانی دے گا، اپنے مال کی قربانی دے گا، اللہ اس کو ایسا معزز بنائیں گے۔ ایک بات جو میں نے کہی تھی اصل وہ رہ گئی کہ جو شخص حرام اس کو ملتا ہے لیکن وہ نہیں لیتا، قربانی دیتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، کہ میں نے حرام نہیں کھانا، میں نے اپنی نسل کو حرام نہیں کھلانا۔ اللہ اس سے وعدہ کرتا ہے کہ تجھے نہیں، تیری 7 نسلوں سے غربت اٹھا دوں گا، ختم کر دوں گا تنگی۔ تو جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر آپ اللہ کے لیے حرام کی قربانی دیں گے
اللہ تبارک و تعالی حلال سے آپ کے گھر کو بھر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔